Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it serious. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہے، لیکن دیکھا گیا کہ جب سے بھارت میں BJP یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت آئی ہے، اس وقت سے جمہوریت کے لبادے پر ایسے داغ لگائے جا رہے ہیں جو بھارت کے مکروہ چہرے کی کلئی کھولنے کے لیے کافی ہے، بلکہ اس کے مکروہ چہرے کو اور مکروہ بنا رہے ہیں۔ BJP کی حکومت سے پہلے بھی دیگر سیاسی جماعتوں نے اپنے چہرے پر سیکولر کا لیبل چپکا رکھا تھا۔ اس کے باوجود بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ جس طرح کا نابا سلوک برتا گیا، بھارتی سیکولر ریاست کی بدنامی کا باعث ہوا۔ BJP کی حکومت نے آ کر اس تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی جس میں سیکولر کا مردہ لاشا رکھا تھا۔ BJP مذہبی شدت پسندوں پر مشتمل ایک ایسی جماعت ہے، بلکہ ایک ایسا جتھا ہے جس نے حکومت میں آ کر اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھارت میں روز بروز مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے رہن سہن اور کھانے پینے پر بھی BJP اپنی مرضی مسلط کر رہی ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک گائے ان کے لیے ایک مقدس جانور ہے، بلکہ وہ اسے گاؤ ماتا کہتے ہیں، یعنی اپنی ماں کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان سے تخلیق کیا ہے اور گائے انسان نہیں ہے، جانور ہے۔ وہ اسے اس قدر مقدس جانتے ہیں کہ سر عام ایسی غلیظ اور شرمناک حرکت کرتے ہیں کہ بتاتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، مثلا گائے کے پیشاب سے غسل کرنا، گائے کا پیشاب پینا وغیرہ۔ بلکہ ایک سیاسی شخصیت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ گاؤ ماتا کے پیشاب کو نیشنل ڈرنک کا درجہ دیا ہے، جیسے کوکا کولا، پیپسی کولا وغیرہ۔ یہ بات نہیں کہ بھارت میں گائے کو ذبح نہیں کیا جاتا، بلکہ صدیوں سے گائے ذبح ہوتی آ رہی ہے، اور مسلمان تو ایک طرف رہے، خود ہندو بھی اس کا گوشت کھاتے رہے ہیں۔ اس پابندی کے ساتھ ساتھ بھارت کو ایک اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ مودی کا بھارت گائے کا گوشت برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ امریکی محکمہ زراعت کی جانب سے جاری ایک رپورٹ میں یہ دلچسپ انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت دنیا بھر میں گائے کا گوشت برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے، اور اس نے برازیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں گائے کے گوشت کی برآمد میں 10% سے زائد اضافہ ہوا ہے، جبکہ روس اور دیگر ممالک کی جانب سے گوشت کی درآمد میں کمی ہوئی ہے، لیکن بھارت میں اس کی برآمد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ گوشت بھارت، پھر برازیل، یوروگوئے، یورپی یونین اور امریکہ نے برآمد کیا، جبکہ روس نے بھارت کی 4 بڑی کمپنیوں کو گوشت برآمد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت نے 11% اضافے کے ساتھ ایک سال میں 13,56,000 ٹن سے زائد گوشت برآمد کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گائے کے گوشت پر پابندی لگانے والی ریاستوں میں سے اتر پردیش ایسی ریاست ہے جہاں سب سے زیادہ گائے کاٹ کر اس کا گوشت برآمد کیا جاتا ہے۔ یہ ہے بھارت کا اصلی چہرہ، جس نے اپنے ملک میں گائے ذبح کرنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ بھارتی مسلمانوں کے ابھی فسادات گجرات کے زخم بھی ہرے ہیں، جب اس وقت کی مودی حکومت نے ہزاروں کی تعداد میں 50 سالہ مسلمان شخص کو گائے کا گوشت کھانے کی افواہوں پر تشدد کر کے ہلاک، جبکہ ان کے 22 سالہ بیٹے کو شدید زخمی کر دیا گیا۔ ہندو نیوز ویب سائٹ انڈین ایکسپریس نے پولیس کے حوالے سے بتایا کہ ڈسٹرکٹ دادری کے گاؤں بسارا میں یہ افواہیں پھیل گئیں کہ محمد اخلاق نے اپنے گھر میں نہ صرف گائے کا گوشت ذخیرہ کر رکھا ہے، بلکہ ان کا خاندان گوشت کو استعمال بھی کر رہا ہے۔ پولیس کے مطابق مقامی مندر میں اس اعلان کے بعد کہ محمد اخلاق کے خاندان نے گائے کا گوشت کھایا ہے، ان کے گھر پر ایک ہجوم نے حملہ کر دیا اور تشدد کر کے خاندان کے سربراہ 50 سالہ محمد اخلاق کو ہلاک، جبکہ ان کے بیٹے دانش کو شدید زخمی کر دیا۔ جبکہ اس حوالے سے اخلاق کی بیٹی کا کہنا ہے کہ انہوں نے گائے کا گوشت نہیں کھایا، بلکہ گوشت بکرے کا تھا۔ BJP کی حکومت نے سر پر ٹوپی رکھنے پر بھی پابندی کا اندیا دے دیا ہے، چونکہ مسلمان ہمیشہ اپنے سر کو ڈھک کر رکھتے ہیں اور مذہبی طور پر سر ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے۔ اس تناظر میں خصوصی طور پر مسلمانوں کا اس کا نشانہ بنانے کے لیے یہ پابندی عائد کرنے کا فیصلہ لیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھارت کے ان مکروہ افعال پر ابھی تک معزز دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور اقوام متحدہ بھی اقلیتوں کے حقوق کے لیے بھارت پر کوئی خاص دباؤ نہیں ڈال رہی۔ مودی سرکار نے گائے کے ذبیحہ پر تو پابندی عائد کر دی،
لیکن دلچسپ صورتحال اس وقت عیاں ہوئی جب ممبئی ہائی کورٹ نے اس پابندی کی وجہ پوچھی تو حکومت بغلیں جھانکنے لگی۔ بعد ازاں انہوں نے انتہائی گھٹیا وجہ بتا کر ہائی کورٹ کو بھی حیران کر دیا کہ انہیں مسئلہ گائے کے گوشت کا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی ذبح کرنے کے طریقے سے اختلاف ہے، یعنی انہیں مسلمانوں کی قربانی جو عید الاضحیٰ پر دی جاتی ہے اس سے اختلاف ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ گائے کے گوشت کے حوالے سے پھر تو مچھلی کھانے پر بھی پابندی عائد کر دینی چاہیے۔ اس پر مودی سرکار نے کہا مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ عدالت نے حکومت کو دنیا کے ساتھ چلنے کی تلقین کی تو مودی سرکار نے کہا کہ ہم دنیا کے لیے بھارتی عوام کے مذہبی جذبات مجروح نہیں کر سکتے۔ اس مکالمے سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت کا منشا کیا ہے اور وہ کس قسم کے مذہبی جذبات رکھتا ہے جو گائے کی قربانی سے مجروح ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں اور پاکستان دشمنی میں مودی سرکار اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ فسادات گجرات ہو، سمجھوتا ایکسپریس حادثہ ہو، کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو یا پھر دہلی میں مسلمانوں کا قتل عام ہو، شہریت قانون ہو، بھارتی حکومت ہر طرح سے مسلمانوں کا ناطقہ بند کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ بھارت میں دیگر تمام جانوروں سے بڑا گوشت سستا ہے جو کہ غریب دلتوں اور مسلمانوں کی غذا ہے، لیکن بھارتی حکومت کے اس فیصلے کے بعد اب یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ غریب آدمی آخر کیا کھائے۔ بھارت کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ بیف کھاتے ہیں، کوئی انہیں روک سکتا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ بھارت ایک جمہوری ملک ہے اور اس میں تمام لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے بھارتی بی جے پی کے اس فیصلے پر تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن بی جے پی کی حکومت مسلمان دشمنی میں ایسے فیصلے کر رہی ہے جس پر نہ صرف اسے اندرونی بلکہ بیرونی جنگ ہنسائی کا بھی سامنا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ہندو جنونی بہت جلد بھارت کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کر دیں گے۔ پہلے ہی بھارت کو اندرونی طور پر بے شمار علیحدگی پسند تحریکوں کا سامنا ہے۔ اب اگر مسلمانوں کے ساتھ اس محاذ پر مودی حکومت نے سینگ پھنسا لی ہے تو وہ وقت دور نہیں ہے جب بھارت اپنے کھودے ہوئے کنویں میں خود ہی گر کر اپنی بربادی کا سامان کر لے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔